ولی کس کو مان دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، اللہ دے دیتا حضرت جبریل سب کی چھتوں پہ، اللہ کے فرشتے بارش برساتے ہیں نا، کتابیں بھی برس سکتی تھی نا، چھتوں پہ گرا دیتا کہ لو پڑھو، لیکن اللہ نے کتابیں 4 بھیجی، نبی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 عطا فرمایا۔ فرمایا کتاب پڑھنی ہے پر جب جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، حضور کے نور کی روشنی میں تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ بھائی سمجھ نہیں ہے، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی، آج تک کہ گاڑی کا پتہ ہے کہ اس کی ہینڈ بریک کہاں ہے، اس کا کلچ کدھر ہے، اس کی فلاں چیز کدھر ہے، پھر بھی ایک استاد پیسے بھی لیتا ہے، 15 دن ساتھ بھی بٹھاتا ہے، پھر طریقہ سکھاتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا کام بغیر استاد کے نہیں آتا تو دین بغیر استاد کے آ جائے گا؟ اور دین کے مسئلے باریک ہیں، یاد رکھیں، شیطان حملے کرتا ہے، باریک بات ہے۔ تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، ریاکاری والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی، حسد والے کے اعمال ضائع ہو جائے، جھوٹ بولنے والے کو حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو باطنی نقص ہیں، یہ بیماریاں ہیں باطن کی، آپ اگر دوائی نہ لیں تو آپ کے جسم کی بیماری نہیں جاتی، درویش کے پاس نہ جائیں تو آپ کی روح کی بیماری نہیں جاتی۔ جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا، بدی نہیں چھوٹے گی۔ ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ مسجد آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، عمرہ کر کے آئے تو شروع ہو گئی، تھوڑا سا حج کر لیا شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز شروع ہو گئی، تو ٹھیک کریں، لیکن وہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ قائم کون رہتا ہے؟ قائم وہ رہتا ہے جس کے پیچھے کوئی قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ موبائل بند ہو جاتا ہے اگر بیٹری اس کی چارج، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی 2 باتیں بیٹری چارج کر دیتی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جینا کس طرح ہے، انسانیت کیسے تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا کس طرح۔ ان کی باتیں دلوں کو نرم کرتی، ان کی گفتگو انسان کو بدل دیتی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بڑا آگے جاتا ہے، جو ان کی خدمت عالی مرتبت میں رہتا ہے اللہ اسے اسی طرح کا رنگ عطا کرتا ہے۔ سنیں میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور ایک بندہ نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کوشش کرتا ہے پر غلطی رہ جاتی ہے، پر پیار سچا کرتا ہے۔ تو آپ ترغیب و ترہیب پڑھیں، میرے رسول پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور عمل نہیں کرتا، ایک مرشد کامل، لیکن میرے بھائی جو رب کریم کے بندے تھے ان کا رشتہ اصلاح کا رشتہ تھا، پیر کے ساتھ رشتہ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ رسمی بیعت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے مرید ہو گئے چلو روزی میں برکت ہو جائے گی، اس سے بھی انکار نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت برکت کی بھی بڑی بات ہے، اور دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے پاس بیٹھ جائے اللہ اسے خالی نہیں رکھتا، تو ولیوں سے پیار کرے گا تو کیسے خالی رہ جائے گا؟ بیعت برکت بھی بڑی بات، لیکن جب آپ مرید ہوں تو جس مکتب میں جائیں اس کا سبق یاد کریں، جس چیز سے روکا جائے اس چیز پر، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ کہتے ہیں جی معرفت کیا ہوتی ہے، تو معرفت آپ قرآن مجید کا 15واں سپارہ آخر سے اور 16واں سپارہ شروع سے پڑھیں، حضرت خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھیں، وہ ساری معرفت کی بات ہی تو ہے۔ ایک بندہ قتل کر دیا جناب خضر نے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ اپنے باپ ماں کے لیے تکلیف کا سبب بن جانا لہذا قتل کر دیا، بچوں کی دیوار سیدھی کر دی، یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا؟ فرمایا ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو بھائی تفصیل دیکھیں آپ، اللہ والوں کے پاس لوگ جایا کرتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ ہمارے دور کے اندر ایک بڑا غلط کام کرتے ہیں لوگ، ایک تو جاتے نہیں، پیر نہیں پکڑتے، شیخ نہیں پکڑتے، اور حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں اگر نیکی بتانے والا تجھے کوئی نہ ہو، تیرا پیر کوئی نہ ہو، تو شیطان تو پھر ہے ہی تیرے ساتھ، بدی پہ تو وہ لگائے گا ہی۔ اگر نیکی بتانے والا کوئی نہیں تو پھر بدی بتانے والا تو تیرے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنی زندگی کا چھوٹا سا تجربہ ہے کہ جو آ کے مرید ہوتا ہے وہ سارا بدل جاتا ہے، اس کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے درود پاک پڑھنا، چڑھتی جوانی مال دولت سارا کچھ، لیکن اس کے لیے تبدیل ہونا۔ اور جو لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس معرفت کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کی زندگیاں بیت جاتی ہے ویسے کہ ویسے رہتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی۔ تو بھائی اس زمانے کا جرم پتہ کیا ہے؟ ایک تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں، یہ بڑی زیادتی اپنے ساتھ کرتے،
اور دوسرا دشمنی کرنے لگے ہیں معاذ اللہ، دشمنی کرتے کہتے جی وہ صوفیاء نے تباہی کر دی معاذ اللہ، بابوں نے تو دین بگاڑ دیا، یہ دشمنی کرتے۔ ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے روضے پہ گیا تو جناب معاذ بن جبل حضور کے روضے پہ بیٹھے رو رہے تھے، تو میں نے کہا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نبی پاک کی ایک بات نے رلا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے رسول پاک نے فرمایا ہے دو باتیں اتنی سخت کر دی ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں مجھ سے یہ غلطی ہو نہ جائے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، چھوٹا سا دکھاوا بھی، اگرچہ شرک اصغر ہے پر چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلان۔ دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں تم سے جنگ کروں گا، ایک فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو جنگ کروں گا، ایک فرمایا میرے ولی سے دشمنی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ، بولیے میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں جنگ کروں گا۔ تو میرے بھائی سمجھ لیں اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے تو کم از کم دور رہ کے پیار تو کریں، دور رہ کے پیار تو کریں، پیار تو کریں اس کے ساتھ۔ اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ جو حضرت معاذ رو رہے تھے نا تو اس کی شرح میں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے حضرت معاذ کہنے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی بندے کی بے ادبی کر دوں اور وہ اللہ کا ولی ہو، تو میں رو رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ مجھ سے نکل جائے۔ لوگ فار فار باتیں کرتے ہیں، فار فار لوگ ایک منٹ کے اندر بڑے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کریں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی سنگت اختیار کریں، ان سے اپنی روح اور قلب کے لیے دوائی خریدیں، جو وہ پرہیز بتائیں وہ پرہیز کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز میں اطمینان عطا کرے گا، قرآن پاک میں دل لگے گا، درود و سلام کا موقع ملے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرتے پھر مخالفت کریں گے۔ پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک بزرگ گزرے حضرت ابو سعید عبداللہ ان کا نام ہے، بغداد میں پڑھتے تھے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، حضور غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائق سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں بغداد، ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا، میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملنے، اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی روایت ہے۔ کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور کا دیدار بھی کرا کرتے تھے، ہم دیدار بھی کرتے تھے اللہ کے ولی، دونوں کام کرتے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے نا تو ابن سقا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے معاذ اللہ، ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی میں سوال تو میں بھی کروں گا، سوال تو بولیے سوال تو میں بھی کروں گا، پر میں دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں، دیکھوں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں بات کر کے خاموش ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر ڈالی، کہا آپ نہیں سوال کریں گے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا، بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا، بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں، گئے تو بابا جی موجود تھے، ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو آئے، سلام کے بعد پہلے لفظ پتہ ان کے کیا تھے؟ کہنے لگے ابن سقا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا؟ میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے۔ اور فرمانے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا۔ کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت۔ حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آ گئے، ابن سقا پھر نہ مانا، کہنے لگا نہیں نہیں ایسے ہی بات کر دی ہے، اس تو کوئی علم غیب ہے معاذ اللہ۔ کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا، مناظر بنا، بڑی تقریریں کرتا، واضح کرتا۔ پھر وہ روم چلا گیا، روم کے بادشاہ نے اسے وزیر اوقاف بنا لیا۔ پھر ایک دن روم کے اس عیسائی بادشاہ کی
بیٹی اسے پسند آ گئی، کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی، پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں مارا قسمت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، عیسائی ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا، اس نے مجھے بھی ایک عہدہ دے دیا، میری بھی دنیا میرے کانوں تک آ گئی، بڑی جان چھڑاتا ہوں دولت سے، مال سے، شہرت سے، پر میری چھوٹتی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوش اس دن آئی جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی، جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا، اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے گا، آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں، جھکاتے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک آدمی حلوائی کی دکان پہ کچھ چیز لینے آیا، کوئی درویش سادہ سا آدمی چھوٹی سی مسجد سے نکلا، حلوائی سے کہا دے دے، حلوائی کہا چل دوڑ جا، تو روز آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جب سارے آتے ہیں تب آیا کر، غریب گاہک تھا نا تو حلوائی نے جھڑک دیا۔ اس درویش کو جوش آ گیا، کہنے لگا میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میں تیری دکان الٹ کے رکھ دوں گا، میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ کہنے چل دوڑ جا، بڑے دیکھے ہیں تیری طرح کے دکان الٹنے والے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی گزر رہے تھے، حلوائی کی نظر پڑی تو دوڑ کے دست بوسی کرنے آیا، کہنے لگا حضور السلام علیکم۔ آپ فرمانے لگے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کر، تیری دکان واقعی الٹ جائے گی۔ کہا حضور کس طرح؟ یہ تو ایسے ہی سادہ سا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی سادہ ہے، اس کا پیر بھی اسی طرح کا ہے، پر دادا پیر بڑا باکمال ہے، وہ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ بڑا باکمال ہے۔ فرمایا وہ تیار کھڑا ہے، وہ کہتا ہے چلو نالائق ہوا تو کیا ہوا، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، کہہ دے گا تو الٹ دیں گے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ یہاں کوئی لاوارث لوگ بستے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور اس سے مراد ہر پیار کرنے والا ہے، صرف سلسلے میں آنے والا نہیں، ہر پیار کرنے والا قادر۔ بھائی سمجھ لیں، یاد رکھیں، اس بات کو پرکھیں، اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی ہے، وہ تو نواز دیتی ہے، وہ تو نورن۔ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے پیر کی؟ میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے، کیوں جی؟ کی پتہ کتھوں رام آ جائے، ایک سے دوائی لی پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ، پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفا مل جائے، کدھر سے شفا مل جائے۔ اور بھئی ایسے نہیں ہوتا، دوائی تو ایک حکیم سے کھائے گا، ایک ڈاکٹر کی کھائے گا، جو پرہیز بتائے گا وہ پرہیز، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری دوائی بھی بدل دیا، تیری پرہیز بھی بدل دی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفا۔ حضرت علی بن ہیتی حضور غوث اعظم کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے علی بن جوسکی نام تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفے سے ملنے آئے تو آگے سے ان کے بھی اپنے مرید کو کہا کہ چل پیر صاحب کے قدم دبا۔ وہ غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ گئے، دبانے لگے، ڈانٹا، کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے، چل حضور غوث اعظم کے قدم دبا۔ وہ پھر اٹھے، گھوم کے پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی بن ہیتی نے جلال کیا، فرمانے لگے تجھے خیال نہیں آتا میں تو اب تجھے غوث پاک کے سپرد کرنے والا ہوں، تیری زیادہ تکمیل ہو جائے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت علی بن جوس کی رو پڑے، چیخے مار کے روئے، وہ روئے تو غوث پاک بھی روئے، اور فرمانے لگے علی بن ہیتی اسے مجھے نہ دے، یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عادی ہو گیا اب اسے کسی اور جگہ مزہ نہیں آئے گا، اسے یہیں رہنے دے، یہیں
یہیں رہنے دیں. بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بہشتی دروازے پر. بہشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث. جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. تم نے پڑھی نہیں نا، اصل میں پڑھی نہیں. تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض. ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بہشتی دروازے سے گزر گیا ایک فضیلت ہی ہے نا جی. ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ بولے. حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عجیب چکر ہے. اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا ہے میں جنتی ہوں. بھائی کس نے کہا؟ بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے. کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں پہ. مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے. پاک پتن سے. کہنے لگا میرے کپڑے سونگنے لگا. کہنے لگا بہشتی دروازہ گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں. تو کہنے لگا پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی، تم سے نہیں آ رہی. مولانا بڑے حاضر دماغ تھے. کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی. نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. ایک ہی پڑھی ہے تو نے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی. کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو. یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا. ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے، سے اگلی نہیں پڑھی. شیخ کی خدمت، شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے. اور پھر ایک اور بات، میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں. ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر. کسی نے کہا حضرت جی ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کے، وہ اندر سے جل ہی نکل آئے تو پھر تو آپ فرمانے لگے ہم نے بندے کی خدمت نہیں کی اللہ کے بندے کی ہے. تو اجر کس نے دینا ہے؟ بولے. اول تو ایسا ہوتا نہیں، اول تو ایسا طلب پیدا کریں. آج لوگوں میں طلب نہیں. کہتے ہیں بڑیاں جگہ تے گیا ملیا کچھ نہیں. میں کہتے تیرے تے طلب نہیں پائی. طلب ہو تو کھانے کا مزہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارہرہ شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے آل محمد ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک بندہ آ گیا پڑھا لکھا بڑا سیانہ. کہنے لگا بابا میں نے بڑی خانقاہیں بڑے آستانے دیکھے پیر کوئی نہیں ملا. آپ مسکرائے. آپ فرمانے لگے تیری نیت ہی نہیں تھی پیر پکڑنے کی، ارادہ ہی کوئی نہیں تیرا پروگرام نہیں تھا. ورنہ تو بڑے بڑے کامل لوگ ہیں، تیرے اندر طلب ہی نہیں. اندر کچھ شے خالی ہوگی تو کوئی معرفت کا نور آئے گا. تو خود بھرا ہوا ہے. کہنے لگا جی بڑی طلب ہے. آپ فرمانے لگے تجھے کہا ہے نا کوئی نہیں؟ کہنے لگا حضور ہے. آپ فرمانے لگے چلو رات سو جاؤ خانقاہ پہ سویرے بات کریں گے. مرید کو کہنے لگے اسے 5 کلو مچھلی دو اچھی بنا کے. مریدوں نے مچھلی دے دی، پانی کوئی نہیں دیا. ساری رات تڑپتا رہا اور باہر سے کنڈی بھی لگا دی. سویرے حضرت آل احمد آئے، دروازہ کھولا، قدموں پہ گرا. کہنے لگا حضرت جی پانی، حضرت جی پانی پانی پانی. آپ فرمانے لگے سلام تو لے لے پہلے. کہنے لگا نہیں حضور پانی پانی. آپ فرمانے لگے بتا مچھلی کہے گا حضور پہلے پانی پہلے پانی. حضرت نے ایک جملہ کہا رب کے بندوں کی ایک بات کمال کر دیتی ہے. فرمایا پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے؟ پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا سونے لگ پتہ گیا ہے کیا ہوتی ہے، لگ پتہ گیا ہے. آپ نے پانی بھی پلایا، مرید بھی کیا، اور جب سینے سے لگایا تو فرمایا جا تو نے طلب پیدا کی تھی، میں نے رب کے فضل سے تجھے فیض دیا ہے. کہتے وہاں بیٹھے بیٹھے کالے رنگ کا تھا، اللہ نے گورا رنگ بنا دیا، نورانیت چھلکنے لگی وہاں بیٹھے بیٹھے.